تو نماز ادا کرنے کے دوران اس وقت جنات نے آپ کا قرآن سنا. سورہ احقاف میں آیا ہے اور پھر پوری سورہ جن اس پر اتری ہے. جس قسم کا انہوں نے جبر و ستم کی جسارتیں کی تھیں اور آقا کا خون اقدس اتنا بہا تھا کہ آقا علیہ السلام کے نالین مبارک کے اندر چلا گیا اور حضور علیہ السلام کے نالین ان کے قدمین کے ساتھ جڑ گئے تھے. تو جن بھی آپ کے اندر رحمت اللہ عالمین کی اسی کیفیت میں آپ کی اسی امت میں شامل ہیں. جنات کو آسمان کی خبریں سننے سے کیوں منع کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ آواز ان کے کانوں میں پڑتی، وہ نیچے آ کے کہانوں کو بتاتے تھے. شیطان اس وقت بڑا تڑپا تھا، پھر اگر کوئی جن اس طرف جاتا تھا تو شہاب ثاقب کے ذریعے اسے بگایا جاتا ہے. تارا ٹوٹ کے گر رہا ہے، یہ صرف مت ہے اس کی. ٹھیک ہے. جس طرح بلی کے گزر جانے کی مت ہے، جس طرح قرآن سننے تک کیسے پہنچے جن؟ اتفاقی طور کے اوپر جو روایات میں آتا ہے، کیونکہ ان کا تعلق تورات و انجیل سے یہود کے قبیلوں سے تھا. سورہ جن اور سورہ احقاف میں اس واقعے کا ذکر مختلف انداز میں کیوں ہے؟ یہ آگ کی بنی ہوئی مخلوق کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، یعنی آقا کے اجازت تلاوت سے. ایک بلانے والے آیا، آپ اس کے ساتھ گئے ان کی مدین سے. یہ کیا کہ پہلے انہوں نے قرآن سنا تھا اور دوسری دفعہ حضور کی بارگاہ میں دعوت نامہ لے کر آئے کہ یا رسول اللہ آپ تشریف لے جائیے. آقا علیہ السلام نے دیکھتے ہی کہا کہ تم جنوں کے کس قبیلے سے ہو؟ ہے وہ بشری صورت؟ کہنے لگا میں ابلیس کا پڑ پوتا ہوں. اچھا. کچھ کچھ نے جنات سے باقاعدہ روایت لی ہے. اچھا. ہاں جی، ان سے وہ صحابی جن تھے. یہ میں عاملوں کی بات نہیں کر رہا، خدا را ہماری قوم کو اس سے بچا لیجئے شاہ جی. نہ ہی عامل ولی ہوتے ہیں اور نہ ہی عامل جو ہیں وہ ہمارے لیے کوئی مشعل راہ ہوتے ہیں. میں صوفیاء، فقراء اور اصفیاء کی بات نہیں کر رہا، ان کا مقام جدا ہوتا ہے. کام کرواتے ہیں وہ تو کام کے اشارے سے کام کروا لیتے ہیں. وہ کاروبار چلانے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ جن ثابت کر دیں. ان میں مسلمان موجود ہیں، عیسائی موجود ہیں، سکھ موجود ہیں، یہودی موجود ہیں، تو پھر مسلمانوں کے اوپر جو ہوں گے وہ ان پر شریعت کے مخالف ہیں. آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا اگر آپ بتانا چاہیں تو؟ قرآن سننے اور ہدایت پانے کے درمیان کیا تھا؟ اللہ اکبر. کہ گھر کے باہر ایک طرف ولید بن مغیرہ کھڑا رہا ساری رات اور ایک طرف ابو جہل کھڑا رہا، اور صبح جب فجر کے وقت سورج ذرا دن چڑھا تو دونوں نے ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھا تو چھپا کے ایک دوسرے سے نکل گئے. ہمارے ہاں معذرت چاہتا ہوں، کلوں پر، چہلم پر، ساتوں پر، دسویں پر، تو بس اس پر ہی قرآن پڑھا جاتا ہے. یا نکاح کے موقع پر اوپر سارا کچھ غیر شرعی کرتے ہیں اور بیٹی کے سر کے اوپر قرآن رکھ کر ہم سمجھتے ہیں شریعت کا حق ادا ہو گیا. یہ قرآن کے ساتھ مذاق نہیں. پنجابی میں کہتے ہیں نا توڑا والا ماں تے جھاڑ دیندے نے. یا کوئی لڑکا وہ کہتا ہے میرے اندر غوث پاک آ گئے ہیں، میرے اندر حضرت عمر آ گئے ہیں، تو حاضری ہو. اس کے بارے میں وہ لوگ وہ ہستیاں جنہوں نے ساری زندگی شریعت محمدی کے مطابق کسی نامحرم کو